مجھے اس سے محبت نہیں تھی، ہوتی بھی کیسے؟ وہ عام سی شکل و صورت کی سانولی سی لڑکی تھی، تیل سے چپکے ہوئے بال اور اس پر 3 گز لمبی چادر۔ پڑھی لکھی ہونے کے باوجود شدید احساس کمتری کا شکار تھی، جبکہ میں اس کے مقابلے میں اچھا خاصا سمارٹ تھا۔ وہ تو اماں کے مجبور کرنے پر میں نے اس سے شادی کر لی کہ بیوہ بہن کی بیٹی ہے، کہاں غیروں میں خجل خوار ہوگی، لیکن محبت کبھی نہ کر سکا اس سے۔ سارا دن گھر کے کام کاج میں جتی رہتی، اماں ابا کی جی جان سے خدمت کرتی، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتی، کوئی شکوہ نہ شکایت۔ یوں جیسے کوئی پتھر کی مورت ہو۔ میری بے رخی اس کے لیے یوں ہی برقرار رہی، بلکہ رفتہ رفتہ اس میں اضافہ ہوتا رہا۔ ایسی گھٹن زدہ زندگی سے تنگ آ گیا تھا میں۔ اماں کے مرنے کی دیر تھی کہ میں نے دوسری شادی کر لی۔ اس نے کوئی احتجاج نہ کیا، روئی نہ چلائی، بس خاموشی سے سب کچھ دیکھتی رہی۔ دوسری بیوی کے آتے ہی میں اپنی دنیا میں مست ہو گیا۔ پارٹیاں، ہنگامے، سیر و تفریح، زندگی ایک دم بے حد خوبصورت لگنے لگی۔ اسے تو گویا میں بھلا بیٹھا۔ ایک دن اس کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے رکنا پڑا۔ رو رو کر فون پر کہہ رہی تھی، کیسی باتیں کرتی ہیں امی آپ، بھلا میں کیا حق رکھتی ہوں احتجاج کا؟ جانتی ہوں زبردستی کے سودے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ کم ہے کہ دوسری شادی کے بعد بھی انہوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، اپنی ماں کو دیا وعدہ نبھا رہے ہیں۔ میرے شور شرابے کرنے پر اگر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تو بتاؤ میں کیا کروں گی؟ تم تو اپنی سانسیں گن رہی ہو، مجھے کون سہارا دے گا؟ سر پر باپ ہے نہ بھائی جو میری حمایت میں بولے۔ اور پھر مرد کی محبت کا کیا ہے؟ یہ تو نفل نماز ہوتی ہے، ہو گئی تو ہو گئی، ورنہ کون سی فرض ہے کہ نہ ہونے سے گناہ ہوگا؟ وہ اپنی ہچکیوں پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتی رہی۔ میں گم سم کھڑا سب کچھ سنتا رہا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ بظاہر چٹان کی طرح مضبوط نظر آنے والی لڑکی اندر سے کس قدر ٹوٹ چکی تھی۔ ریزہ ریزہ وجود کو سمیٹ کر کیسے اس نے خود کو سنبھال رکھا تھا۔ صرف بدصورتی کے جرم میں وہ یہ سزا بھگت رہی تھی۔ میری عزت، میرے گھر کی رکھوالی کرنے والی اپنے اندر کی گھٹن میں مر مر کر جی رہی تھی۔ اللہ کے بعد جسے اس کا سب سے بڑا سہارا ہونا چاہیے تھا، وہی اسے ٹھکراتا اور دھتکارتا رہا۔ جس پر اسے مان تھا، اسی سے خوف زدہ تھی۔ بے آسرا ہو جانے کے ڈر سے اپنے وجود کے خول میں چپٹی بیٹھی تھی۔ بے اختیار میرے قدم اٹھے اور میں اس کے سامنے چلا گیا۔ مجھے دیکھ کر اور بکھلا کر کھڑی ہو گئی، چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور بولا، جن پر مان ہوتا ہے ان کا بھرم رکھتے ہیں، مجھے معاف کر دو۔ حیرت اور بے یقینی سے اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے سر جھکا کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیا۔ بے تحاشا روتے ہوئے اس نے اپنا سر میرے شانے سے ٹکا دیا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔